السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سو موٹو سے متعلق اختیارات کم کرنے کا قومی پارلیمنٹ کا بل جو ہے، قانون جو ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا گیا ہے۔ جو توقع پہلے تھی بالکل عین توقع کے عین مطابق ہوا ہے کہ کیونکہ یہ چیف جسٹس کا معاملہ ہے تو وکلا بہت سارے ہوتے ہیں جو اسی انتظار بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی کام آئے۔ کچھ چیف جسٹس کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہی اپنی پٹیشنز روایات ہوتی ہیں۔ تو بہرحال جو بھی ہوا، لیکن چیلنج ہو گیا ہے دونوں جگہ پہ۔ یہ بل کا نام ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023۔ یہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے محمد شافع منیر ایڈوکیٹ، اور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے وکیل ہیں، ایڈوکیٹ ہیں سعید آفتاب صاحب۔ جو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی مجوزہ ایکٹ کو کالعدم قرار دیا جائے، اور کیونکہ بنیادی مطالبہ صرف آرٹیکل 184(3) کے تحت فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دینے کا تھا۔ بنیادی مطالبہ کہ کیونکہ سو موٹو میں اپیل کا حق نہیں تھا اور سو موٹو چیف جسٹس ہی لے رہے تھے، اکیلے فیصلہ اکیلے کر رہے تھے۔ اب جو قانون منظور ہوا ہے، جو گزشتہ روز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور ہوا ہے، اس کے تحت اب چیف جسٹس اکیلے سو موٹو نہیں لے سکتے، از خود نوٹس نہیں لے سکتے کسی بھی کیس کا۔ اب چیف جسٹس کے ساتھ سینئر 2 جج شامل کیے گئے ہیں جو سینئر ترین ہوں گے، پہلا اور دوسرا۔ کمیٹی قائم کی گئی ہے، 3 رکنی کمیٹی، اس نئے قانون کے تحت جو صدر مملکت کو چلا گیا ہے دستخط کے لیے۔ اب صدر مملکت کے 10 دن کا ٹائم ہے، 10 دن کے اندر صدر مملکت دستخط کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو یہ آٹومیٹک قانون بن جائے گا۔ اس کے بعد چیف جسٹس اکیلے سو موٹو نہیں لے سکتے۔ ہاں، اگر چیف جسٹس پہلے ہی اڑا دیں، عدالت سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ پہلے ہی اڑا دے اس قانون کو، لیکن اصولی طور پر یہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے۔ عدالتوں کے جو قوانین ہیں جن کے تحت یہ معزز جج صاحبان فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، وہ قوانین اسی پارلیمنٹ نے بنا کے دیے ہیں۔ تو جب اسی پارلیمنٹ کے باقی قوانین عدالتوں کو قبول ہیں تو اپنے متعلق قانون کیوں منظور نہیں، کیوں قبول نہیں؟ یعنی ہر بندے کو اختیارات چاہیے۔ چیف جسٹس کو ون مین شو کے پاور چاہیے، چیف جسٹس کو مشاورت کے پاور نہیں چاہیے، جبکہ قرآن پاک میں شورا کا ذکر ہے، مشاورت کا ذکر ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے بھی یہ حوالہ دیا اپنے فیصلے میں۔ جج بھی ناراض ہیں آپ سے، آپ کے اپنے جج ساتھی ناراض ہیں کہ آپ نے ون مین شو بنایا ہوا ہے چیف جسٹس صاحب، اور آمریت کے الزامات لگ رہے ہیں آپ پہ کہ آمرانہ طرز عمل چل رہا ہے، آمرانہ طریقے سے فیصلے کالعدم قرار دیے جا رہے ہیں سرکولر کے ذریعے۔ تو آپ کو بھی اختیارات چاہیے، تو آپ کوئی بھی جج ہو، عدالتوں کے جج، اب اگر آرمی چیف پارلیمنٹ میں پیش ہو سکتے ہیں، ڈی جی ISI پیش ہو سکتے ہیں، تمام ادارے ان کے سربراہان پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تابع ہیں پارلیمنٹ کے سامنے، تو عدالتیں پارلیمنٹ کے سامنے تابع کیوں نہیں ہیں؟ یہ سوال میرے ذہن میں گونجتا رہتا ہے، اٹھتا رہتا ہے۔ میں سوچتا رہتا ہوں کہ جب پارلیمنٹ سپریم ہے، تمام اداروں کی ماں ہے، تو پھر عدالتیں پارلیمنٹ سے اوپر تو نہیں ہے؟ عدالتیں تو اسی قانون کو فالو کر کے چل رہی ہیں، اسی قانون کے تحت فیصلے کر رہی ہیں جو قانون پارلیمنٹ نے بنا کے دیا ہے۔ تو پارلیمنٹ کے باقی تمام قوانین عدالتوں کو قبول ہیں، لیکن اپنے ججز، معزز جج صاحبان کے اختیارات سے متعلق اگر کوئی قانون ہے پارلیمنٹ بنا کے بھیجتی ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا۔ افتخار محمد چودھری کے دور میں بھی یہی ہوتا تھا۔ اب نیب بھی تو احتساب کا ادارہ ہے نا۔ چیئرمین نیب اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، جو پارلیمنٹ کی پوری پارلیمنٹ نہیں ہے، وہ پارلیمنٹ کی نمائندہ ایک ادارہ ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی احتساب کا ادارہ ہے، کمیٹی ہے،
تو اس کے سامنے اگر چیئرمین نیب پیش ہو سکتے ہیں, ڈی جی ایف آئی اے پیش ہو سکتے ہیں, باقی اداروں کے سربراہان پیش ہو سکتے ہیں, یا آرمی چیف پارلیمنٹ میں آ سکتے ہیں, پیش ہو سکتے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے اور بریف کر سکتے ہیں پارلیمنٹ کو, ڈی جی آئی ایس آئے تو پھر عدالتیں کیوں نہیں. یہ بڑا ڈبیٹ اس پہ چلتی آ رہی ہے کہ بھائی چیف جسٹس ہائی کورٹ کا ہو یا سپریم کورٹ کی, وہ پارلیمنٹ کے تابع ہونے چاہیے یا نہیں. عابد شیر علی جب نون لیگ کے دور میں وزارت تعلیم کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین تھے تو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان تھے جسٹس عبدالحمید ڈوگر. عبدالحمید ڈوگر صاحب کی بیٹی کے اسکول کے نمبرز کا معاملہ آیا تھا تو یہ الزام لگا کہ جی بیٹی کو چیف جسٹس نے نمبر زیادہ دلوائے ہیں اپنا اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے. یہ الزام تھا چیف جسٹس اس وقت کے جو تھے. تو اس وقت عابد شیر علی نے سمن جاری کیا تھا, نوٹس جاری کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو طلبی کا. تو اس وقت بھی یہ ڈیبیٹ چلی تھی کہ چیف جسٹس کو کمیٹی بلا سکتی ہے یا نہیں بلا سکتی. تو عابد شیر علی نے کہا تھا کہ جی بلا سکتی ہے. تو اب اس کے بعد پیش تو نہیں ہوئے چیف جسٹس اس وقت کے, نہ رجسٹرار پیش ہوئے, انکار ہو گیا سپریم کورٹ سے کہ بھائی ہم نہیں پیش ہو سکتے. کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے تھے, وہ تو چلو آئین کی تقریب تھی, کل قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ میں نہیں وہ آئے تھے, وہ آئین کی گولڈن جوبلی کا تمام ججز کو دعوت دی گئی تھی, کوئی اور نہیں آیا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہنچے. لیکن ججز کو عدالت کے روبرو پیش ہونا چاہیے یا نہیں, یہ سوال اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ سپریم پارلیمنٹ ہے تو پارلیمنٹ کے سامنے سب اداروں کو, تمام اداروں کو پارلیمنٹ کے سامنے تابع ہونا چاہیے. افتخار محمد چودھری نے جو روایت ڈالی کہ 18ویں ترمیم کو اٹھا کے پھینک دیا, 19ویں ترمیم کرائی, ججز تعیناتی کا طریقہ کار میں اختیار اپنے پاس لے لیا, اپنے آپ کو بااختیار بنا دیا. وہ بھی آمر تھے نا, ڈکٹیٹر تھے افتخار محمد چودھری بھی, ان کا رویہ بھی اسی طرح ہی تھا. تو انہوں نے پارلیمنٹ سے اختیارات پارلیمنٹ کے چھین کے اپنے پاس رکھ دیے تھے. اس کے بعد یہ روایت چل پڑی ہے اور ابھی تک وہ تسلسل ابھی تک چل رہا ہے. تو چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات سے متعلق بل جو کل منظور ہوا ہے, قانون جو منظور ہوا ہے, وہ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہو گیا ہے اور عدالت میں بھی. تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی اپیل کا حق دینے کا تھا, اور اپیل کا حق چیف جسٹس کے اختیارات میں کمی لائے بغیر ہی دیا جا سکتا تھا. درخواست میں کہا گیا ہے کہ جی ہائی کورٹ کی طرز پر انٹرا کورٹ اپیل کا حق دیا جا سکتا تھا. یہ ان کا موقف ہے ہائی کورٹ کے یعنی درخواست گزار کا. اچھا جی, محمد شافع منیر ایڈوکیٹ ہیں, انہوں نے جی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور انہوں نے پھر وفاق کو اس میں فریق بنایا ہے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ جو ایکٹ کی منظور کیا گیا ہے اس کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا جائے. باقی اس میں خبر میں میرے پاس جو خبر آئی ہے اس میں کوئی لاجک نہیں ہے, یقیناً درخواست میں لاجک دیا ہوگا. لیکن اب تھوڑی دیر پہلے عطا تارڑ کی پریس کانفرنس چل رہی تھی, میں سن رہا تھا, تو انہوں نے بھی کہا کہ بھائی جب ججز آپ کے بارے میں تحفظات پیش کر چکے ہیں, جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے فیصلے میں بڑا اچھا جملہ کہا ہے سو موٹو کے لیے, از خود نوٹس کے لیے. اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی سو موٹو تو تھا عام سائلین کے لیے, عام آدمی کے لیے, غریب آدمی کے لیے. از خود نوٹس کا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ عام آدمی جو وکیل نہ کر سکے, جو زیادتی کا شکار ہو, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو, عام آدمی کے ساتھ, جو وکیل کی فیس نہیں ادا کر سکتا, تو اس کے لیے یہ سو موٹو کا از خود نوٹس کا تصور ایجاد کیا گیا یا جو خاکہ بنایا گیا. تو یہ از خود نوٹس کہاں سے آ گیا کہ عمران خان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے اور پی ٹی آئی کو اکوموڈیٹ کرنا ہے, سیاسی معاملات میں مداخلت کرنی ہے, پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کرنی ہے, اداروں سے اختیارات چھیننے ہیں. اس پہ سو موٹو کہاں سے آ گیا؟ تو سو موٹو کو
अतर मिनल्लाह साहब की अपनी अलग डेफिनेशन है, आज खुद नोटिस की, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब जो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, उनकी अपनी तशरीह है। वो किसी भी बात पे सुओ मोटो ले लेते हैं और ये इस पे उनके साथी कह रहे हैं कि सुओ मोटो बनता ही नहीं है। इस पे मुस्तरद कर चुके हैं, 4 जजेस मुस्तरद कर चुके हैं, लेकिन चीफ जस्टिस 4 जजेस का फैसला नहीं मान रहे। अपने साथ 2 जज बिठा के 3 रुकनी बेंच का फैसला जारी कर देते हैं कि जी जो पहले 4 जजेस ने फैसला दिया है उसकी कोई अहमियत नहीं है, फैसला तो हमारा। जिस तरह बिलावल ने कल कहा था कि चीफ जस्टिस साहब का जोर है इस बात पे कि जो 4 जजेस हैं ये 2+2 ये 3 बनते हैं, ये 4 नहीं बनते। हम कहते हैं भाई 2+2 4 बनते हैं, वो कहते हैं नहीं जी, जैसे मैं कह रहा हूं कि 2+2 3, तो आप 3 माने, तो हम कैसे माने 2+2 3। तो ये तनकीद बहरहाल हो रही है। अब अदालत का, मैं तो ये सोच रहा था कि ये जो कानून बना है, मैं भी पार्लियामेंट कवर करता हूं, असेंबली कवर करता हूं, सेनेट कवर करता हूं, जाहिर है चीज़ों को, सियासत को, इनको मैं भी थोड़ा बहुत समझ रहा होता हूँ, तभी ये आपके साथ वीलाग वगैरह उस पर शेयर कर रहा होता हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि इनको, पार्लियामेंट को ये करना चाहिए था कानून बिल मंजूर करते वक्त कि उसमें एक शिक ये भी डाल देते, एक नुक्ता ये भी डाल देते कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट समेत, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट समेत किसी भी अदालत में चैलेंजेबल नहीं है, कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। अदालत ये भी बाउंडिंग रख देते, क्योंकि पार्लियामेंट में जाहिर है कानून जो बनाते हैं इंसान ही बनाता है ना, पार्लियामेंट में भी मुंतखब नुमाइंदे हैं, बस वो पार्लियामेंट सुप्रीम है इसीलिए क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे हैं। पार्लियामेंट सुप्रीम इसीलिए है कि लाखों अवाम सुप्रीम है ना, ताकत का सरचश्मा अवाम है, अल्लाह के बाद अवाम को ताकत का सरचश्मा करार दिया जा रहा है। तो अवामी मुंतखब नुमाइंदे लाखों करोड़ों वोट लेकर जो आते हैं, इसीलिए अवाम के नुमाइंदे फैसला करेंगे, बाकी तमाम इदारे उसके ताबे हैं। तो पार्लियामेंट को ये लिखना चाहिए था कि भाई ये कानून चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी अदालत में, कोई भी अदालत इसको मुस्तरद नहीं कर सकती। हाँ, इसमें अगर कोई तरमीम होनी है, अगर कोई गड़बड़ है, अगर कोई बेहतरी आनी है, तो वो भी पार्लियामेंट ने ही आनी है अपनी मर्जी से, मुशावरत से, मर्जी नहीं बल्कि मुशावरत से, कि तमाम जमातें आए, पीटीआई भी आए ना। पीटीआई अदालतों में भागने की बजाय पीटीआई पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में आके मुकाबला करे, पार्लियामेंट में आके तजावीज दे, तरामीम अपनी पेश करे, और इस कानून में, किसी भी कानून में, नेब कानून हो या इंतखाबी इस्लाहात हो या जजेस का मामला हो, सुओ मोटो का मामला हो, जजेस की तयनाती का मामला हो, उसमें पीटीआई अपोजिशन का किरदार आके अदा करे और उसमें हुकूमत को तरामीम दे, तजावीज दे कि भाई इस तरह बेहतरी लाई जा सकती है। तो ये बेहतर तरीक़ेकार ये होता है। लेकिन अदालतों के हवाले अगर पार्लियामेंट के हाथ काट कर अदालतों के हवाले कर दिए जाएंगे तो फिर ये निज़ाम नहीं चलने वाला, फिर ये लड़ाई मजीद बढ़ेगी और ये इदारों और इस मुल्क का नुकसान होगा इससे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।